السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہو دوستو؟ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو ایسے ہی خوش اور ہمیشہ خیریت سے رکھیں۔ دوستو، آج میں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں جو کسی پریچے کے محتاج نہیں ہے، کسی پہچان کے محتاج نہیں ہے۔ جی ہاں، پوری دنیا، پورے ہندوستان کے لوگ انہیں موہن بھاگوت کے نام سے جانتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، ہندوستان کے اندر ہر شخص اور خاص کر کے مسلم طبقے کے لوگ موہن بھاگوت کو ضرور جانتے ہوں گے، لیکن ان کے بارے میں ایک جو ضروری چیز جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا قول یعنی ان کی بات اور ان کا فعل یعنی ان کا کام دونوں آپس میں ملتے نہیں ہیں، دونوں میں تضاد ہے، یعنی دونوں میں آپس میں ٹکراؤ ہے، بول کچھ اور عمل کچھ۔ اسی کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ آپ لوگ اشاعتی وہ لوگ قاری محمد فرمود اشاعتی کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی دبا کر ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ جی ہاں دوستو، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ایک ویڈیو بنانے والے کے لیے، ایک کریئٹر کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے آپ لوگوں کا سپورٹ۔ اگر آپ لوگ سپورٹ کریں گے تو ہماری ہمت افزائی ہوگی، حوصلہ بڑھے گا اور ہم اور بہتر کام کرنے کی کوشش کریں گے، اور آپ لوگوں کے سامنے اچھی اچھی خبر اور اچھی اچھی چیزیں لانے کی بھرپور ہم کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ جی ہاں دوستو، آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے، آپ ہمیں سپورٹ کریں اور امید ہے کہ آپ لوگ ضرور سپورٹ کریں گے۔ جی ہاں، موہن بھاگوت جو RSS کے سربراہ ہے، یعنی RSS کے مکھیالیہ ناگپور کے اندر ہے، وہاں سے جو چیزیں پاس ہوتی ہیں اسے پورے ہندوستان کے اندر فالو کیا جاتا ہے، اور موہن بھاگوت جی جو بھی بات کہتے ہیں انہیں ہر آدمی، RSS کے مرید، ان کے ماننے والے، ان کو چاہنے والے لوگ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ان کی چال ڈھال اور بول عمل ساری چیزوں کے اندر تضاد ہے، یعنی ایک دوسرے کے ضد ہے۔ جیسے آگ اور پانی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے ان کے بول اور ان کا عمل، یعنی ان کا قول اور فعل، بولتے کچھ اور ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں، بولتے کچھ اور ہیں، کرواتے کچھ اور ہیں۔ انہی چیزوں کے اوپر آج ہم بات کریں گے۔ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت نے تسلیم کر لیا ہے کہ بھارت کے ہندو آتنکوادی بن چکے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ RSS کے سربراہ موہن بھاگوت جی کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا ہے، اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ بھارت کے ہندو آتنکوادی بن چکے ہیں، متشدد ہو چکے ہیں، یعنی تشدد اختیار کر چکے ہیں۔ یہ ان کے بول ہیں۔ مسلمانوں کی موب لنچنگ کرتے ہیں، یہ ان کے بول ہیں موہن بھاگوت صاحب کے۔ سمجھ سکتے ہیں آپ کہ ان کے بول کیا ہیں، کہ بھارت کے ہندو آتنکوادی بن چکے ہیں اور متشدد یعنی تشدد کرنے والے بن چکے ہیں، اور مسلمانوں کی موب لنچنگ کرنے والے بن چکے ہیں۔ یہ ان کے بول ہیں۔ اسلام مذہب سے نفرت کرتے ہیں، یہ بھی ان کے بول ہیں۔ بھارت کے مسلمانوں کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے ہیں، یہ بھی ان کے بول ہیں۔ بھائی چارہ کے خلاف ہیں،
یہ بھی ان کے بول ہیں۔ ہندو سماج کے دلوں میں نفرت، تشدد اور تعصب پیدا کرتے ہیں، یہ بھی ان کے بول ہیں۔ اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کتنے پیارے پیارے ان کے بول ہیں، لیکن ان کا عمل اس کے برعکس ہے، اس کا الٹا ہے، یعنی متضاد ہے، ایک دوسرے کے ضد ہیں اور ایک دوسرے سے میل کھانے والا نہیں ہے۔ کتنے اچھے اچھے بول ہیں ان کے۔ لیکن جولائی 2021 کو اتر پردیش کے غازی آباد میں مسلم راشٹریہ منچ نے ایک پروگرام انعقاد کیا۔ یہ تنظیم RSS ہی کے ایک ونگ ہے، یعنی ایک انگ ہے جو مسلمانوں کے درمیان کام کرتی ہے۔ اس پروگرام کے چیف گیسٹ تھے RSS کے چیف موہن بھاگوت۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کچھ باتیں ایسی کی جس پر چرچا ہونا ضروری تھا۔ انہوں نے کہا کہ موب لنچنگ کرنے والے ہندوتوا کے خلاف جا رہے ہیں۔ ایک ہے ہندو اور ایک ہے ہندوتوا، اور موہن بھاگوت صاحب ہندوتوا کے صدر مانے جاتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، ہندوتوا کے خلاف جا رہے ہیں۔ جو لوگ موب لنچنگ میں ملوث ہیں ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ بھارت کے ہندو اور مسلمان دونوں ایک ہیں، دونوں کا DNA بھی ایک ہے۔ ہندو اور مسلمان سبھی بھارتیہ ہیں اور ایک ہیں۔ سبھی کے آباء و اجداد اسی بھارت کے رہنے والے تھے۔ عبادت اور پوجا کے طریقے الگ الگ ہیں، اس لیے اس بنیاد پر کسی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ ہندو اور مسلمان کوئی آپس میں بھید اور فرق کرنے والی چیز نہیں ہے، اصل بھارتیہ ہیں سب کے سب۔ ہندو اور مسلمان کے مفاد کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ہندو اور مسلمان دونوں کے الگ الگ کے فائدے کی بات نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دونوں کو ایک ساتھ جوڑ کر کے بات ہونی چاہیے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ موہن بھاگوت صاحب، جو RSS کے چیف ہیں۔ کیونکہ بھارت ایک سیکولر اور جمہوری ملک ہے، یہاں کسی ایک مذہب اور ذات کے مفاد کی بات ممکن نہیں ہے۔ جو کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو بھارت میں نہیں رہنا چاہیے، وہ ہندو نہیں ہے۔ یہ خلاصہ ہے موہن بھاگوت کی تقریر کا۔ اس کے کچھ اہم حصے ملت ٹائمز کے فیس بک پیج پر اپلوڈ کر دیے گئے ہیں، آپ وہاں بھی اس بیان کو جا کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس تقریر کو پورے UP کے لوگوں نے پسند کیا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ موہن بھاگوت نے ہندو مسلم بھائی چارے کی بات کی ہے، گنگا جمنی تہذیب کو فروغ دیا ہے، لیکن اس تقریر کے اندر جو چھپا ہوا ہے اس پر کوئی بات نہیں کر رہا ہے کہ موہن بھاگوت یہ مانتے ہیں کہ ہندو سماج متشدد ہو چکا ہے، ہندو سماج دہشت گردانہ سرگرمیوں میں ملوث ہے، ہندو سماج کے لوگ موب لنچنگ کے ذمہ دار ہے، ہندو سماج کے لوگ مسلمانوں سے مذہب کی بنیاد پر نفرت کرتے ہیں، اور یہ خطرناک وائرس کیسے ختم ہوگا؟ RSS کی اس کے لیے کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ ذہنوں سے مسلمانوں کے خلاف نفرت کیسے مٹائی جائے گی، اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہے۔ بولتے تو ہیں لیکن ان کا عمل اس کے برعکس ہے، اس کا الٹا ہے۔ اگر وہ یہ ساری چیزیں بول رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں کیسے ختم ہوگی، اس پر ان کو کام ضرور کرنا چاہیے۔ موہن بھاگوت کا یہ بیان بظاہر بہت اہم، سنجیدہ اور پرکشش ہے، لیکن اس پر یقین کرنا مشکل ہے کیونکہ یہ قول و عمل کا تضاد ہے۔
یعنی بولنے اور کرنے میں دونوں میں بہت فرق ہے۔ موہن بھاگوت کو کہنے سے زیادہ کرنے کی ضرورت ہے۔ بھارت میں بی جے پی کی حکومت ہے اور بی جے پی RSS کی پولیٹیکل ونگ ہے۔ حکومت کی باغ ڈور موہن بھاگوت کے ہاتھوں میں ہے، اس لیے انہیں لنچنگ کے خلاف بیان دینے کے ساتھ اس پر روک لگانے کے لیے سرکار کو حکم دینا چاہیے کہ موب لنچنگ کے خلاف قانون پاس کریں۔ موب لنچنگ میں ملوث لوگوں کو پارٹی سے نکال دینا چاہیے، لیکن جن لوگوں نے موب لنچنگ کی ہے، موب لنچنگ کرنے والوں کو سپورٹ کیا ہے، انہیں بی جے پی میں عہدہ دیا گیا ہے۔ نفرت پھیلانے والے، زہر گھولنے اور مسلمانوں کے خلاف دن رات بولنے والے بی جے پی میں اہم عہدوں پر فائز ہیں۔ اتر پردیش کا وزیر اعلیٰ بھی RSS یوگی جیسے شخص کو بنایا جنہیں مسلمانوں سے شدید نفرت ہے۔ پھر مسلمان یہ کیسے تسلیم کر لیں کہ موہن بھاگوت بھائی چارے کی بات کر رہے ہیں؟ پھر کیا مقصد ہے موہن بھاگوت کی اس تقریر کا؟ دراصل RSS کی پہچان متشدد تنظیم کی بن چکی ہے۔ دنیا بھر میں RSS اور سنگھ پریوار کے بارے میں یہ بات لکھی اور بولی جا رہی ہے کہ یہ تنظیم بھارت میں مسلمانوں پر ظلم کرتی ہے، عیسائیوں پر جبر اور تشدد کرتی ہے، بھارت میں ہندو مسلمان کو برداشت نہیں کر رہے ہیں، ہندو سماج میں دہشت گردی پنپ رہی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ جس طرح داعش اور القاعدہ ایک دہشت گرد تنظیم کی حیثیت سے جانی جاتی ہے، ایسے ہی پہچان اب RSS کی دنیا بھر میں بننے لگی ہے۔ ہندو کمیٹی کی بدنامی ہو رہی ہے، اس لیے موہن بھاگوت کنٹرول کرنا چاہتے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا اور عالمی طاقتوں کو وہ یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ہندو سماج میں تحمل اور برداشت ہے۔ اس کی سچائی وہ نہیں ہے جو دنیا بھر کی میڈیا دکھا رہی ہے۔ لیکن بھاگوت صاحب صرف بولنے سے نہیں ہوگا، بلکہ آپ کو عمل کر کے بھی دکھلانا ہوگا۔ اگر واقعی آپ موب لنچنگ کے خلاف ہیں، مسلمانوں اور ہندوؤں کو بھارت کا حصہ مانتے ہیں، دونوں کو آپ ایک درجے کا شہری سمجھتے ہیں، تو پھر موب لنچنگ کے خلاف قانون سازی کا فیصلہ لیں۔ مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے والوں کو بی جے پی اور سبھی تنظیموں سے نکال باہر کریں۔ CAA جیسے قانون کو ختم کرائیں جس میں مذہب کی بنیاد پر شہریت دی جا رہی ہے، اور اس طرح کی تقریر صرف مسلم راشٹریہ منچ کے پلیٹ فارم پر نہیں بلکہ سنگھ کے ہیڈ کوارٹر ناگپور میں بھی کریں۔ مسلمان یقیناً خیر مقدم کریں گے، مسلمان آپ کے قدم سے قدم ملا کر چلیں گے۔ بھارت کے تمام ترقی کے لیے ہمیشہ مسلمان آگے رہیں گے اور ہمیشہ رہتے آ رہے ہیں۔ مسلمانوں نے کبھی بھی بھارت میں صرف مسلم کمیٹی کی مفاد کی بات نہیں ہے بلکہ بھارت کے مفاد کی بات کرتے ہیں۔ سبھی مسلم دور حکومت میں بھارت کی ترقی ہوئی، انگریزوں کے خلاف مسلمانوں نے آزادی کی جنگیں لڑی۔ 1947 کے بعد بھی مسلمان ہمیشہ بھارت کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ کیوں؟ مسلمان بھارتیہ ہیں، بھارت کے شہری ہیں، انہیں اپنے وطن سے محبت ہے، اپنے وطن کی حفاظت کرنا جانتے ہیں اور سبھی کو ساتھ لے کر چلنا بھی جانتے ہیں۔ اسی لیے موہن بھاگوت صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے قول و فعل دونوں کو برابر کریں۔ مسلمانوں نے ہمیشہ ہر ایک کو ایک جیسا سمجھا ہے، کسی کے حق اور حقوق کی ناحق تلفی نہیں کی ہے۔ تو موہن بھاگوت صاحب کو اپنے قول و فعل کے اوپر کافی محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہندو مسلمان جہاں بھی ہوتے ہیں انہیں ختم کیا جائے، اور موب لنچنگ کے اوپر ایک ایسا زبردست قانون آنا چاہیے جس سے موب لنچنگ کرنے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور وہ ایسے گناہ کرنے سے باز آ جائیں،
اور جب بھی وہ اس طریقے سے کوئی گناہ کرنے کے لیے سوچے تو وہ تھرا اٹھے، ان کی روحیں کانپ اٹھے، ایسی سزا ہو۔ کیونکہ ہر کسی کی جان ہے، اور ہر کسی کی جان ہر کسی کے لیے بھی قیمتی ہے، اسے پانی کی طرح ہم بالکل نہ بہائے، کسی کی جان کو، اس کے خون کو، اس کے مال کو ضائع بالکل نہ ہونے دے۔ اگر موہن بھاگوت صاحب ایسا قانون لاتے ہیں بی جے پی سے کہہ کر کے، اگر ایسا قانون لاتے ہیں تو ہم یہ سمجھیں گے کہ موہن بھاگوت صاحب کا قول اور فعل دونوں برابر ہیں، اور دونوں سراہنیے ہیں، قابل تعریف ہیں، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب وہ جو بولتے ہیں اسے وہ کر کے دکھائیں۔ جی ہاں دوستو، اب ویڈیو کا اینڈ کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ ضروری جانکاری تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے۔ آپ لوگ ضرور اس ویڈیو کو دیکھیں، اور جب ویڈیو اچھا لگے، سن کر کے آپ کو ایک جانکاری حاصل ہوئی ہو، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، اور بیل آئیکن کی گھنٹی دبا کر ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ دعا میں یاد رکھیں، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں، اور اپنے اڑوس پڑوس کا خیال رکھیں، اور ہمیشہ بھائی چارگی کو باقی رکھیں۔ فقط والسلام۔